آپ کو پتا ہے سب سے پاکستان میں ٹف ٹیسٹ فزیکل مینٹل سب چیزوں کا وہ جی ڈی پائلٹ کا ہے، پائلٹ فائٹر پائلٹ کے لیے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، باقی آئی کیو کے ٹیسٹ تو چھوڑیے، آپ کو ایک کیبن میں ڈال کے ایئر پریشر کم کرتے ہیں اور گھماتے ہیں، زبردست گھما کے ایئر پریشر کم کر دیتے ہیں، کئیوں کے کان پھٹ جاتے ہیں، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی صرف وجہ یہ ایک ہے، نہیں رکھتے پھر اس کو، رکھتے اس کو جو برداشت کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہم نے اتنے ارب کا طیارہ دینا ہے وہ اتنا قابل ہو کہ اس طیارے کو اڑا سکے. اور اگر وہ نہیں اڑا سکتا، ابھی خدا نہ خاصا میں ایک چکر آئے تو کیا ہوگا، وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے نا. جس نے 100 چکر کھا کے بھی اپنی جگہ قائم رہنا ہے اور پھر نشانے پہ لگانا ہے، ہدف کو پورا کرنا ہے، وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے. لیڈر وہ ہے جو لیڈ کرتا ہے. اور اگلی بات سنیے گا، آپ کو ابھی ثبوت دے رہا ہوں لیڈر کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں، پائلٹ کو کہتے ہیں اگر کبھی آپشن آئے کہ طیارہ تباہ کرنا پڑے، تم بچ رہے ہو تو تم بچ جانا، طیارہ تباہ کر دینا. طیارہ کتنا ہے، 35 کروڑ کا. وہ کہہ رہے تم اس سے زیادہ مہنگے ہو کیونکہ تم لیڈر ہو. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ کہہ رہے ہم نے تمہیں لیڈر بنایا ہے، جو ٹریننگ تھی وہ اس سے مہنگی تھی، طیارہ اڑا دینا، خود بچ جانا، چھلانگ لگا دینا. اوکے، سو لیڈر یاد رکھیے گا اتنا امپورٹنٹ ہے کسی کمپنی، کسی گھر کو. اور آپ کو میری ایک ریکویسٹ ہے، جو میری بہنیں بیٹھی ہیں جن کے بچے ہیں، عورت ماں بنتی ہے، قدرت کا نظام ایسا ہے، خدا کے لیے بچے پیدا نہ کریں، لیڈر پیدا کریں. آنے والا وقت اس زمانے کو لیڈرز چاہیے. ہمیں سب سے بڑا ستم یہ ہے، ڈاکٹر بڑے بنائے، انجینئر بڑے بنائے، سائنٹسٹ بڑے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، پائلٹ، آرمی آفیسر سب بڑے. اور بھائی تربیت شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے، اور ماں کی گود بناتی ہے لیڈر. تو اگر یہ ہم نہیں سوچیں گے نا کہ ہم نے لیڈر بنانے ہیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو لیڈر بنائیے. ابھی ہم پڑھیں گے کیسے بنانا ہے، وہ کوالٹیز کون سی پیدا کرنی ہے، ڈیٹیل سے پڑھنے لگے، لیڈر بنے. اگر یہ آپ کی نیت نہیں ہوگی تو آنے والا وقت اور مشکل وقت ہو جائے گا. سے موو کرتے ہیں. یہ ایک جنرل انفارمیشن ہے، اس لیے سن لیجئے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کارپوریٹ ورلڈ میں دنیا کے سارے جو سی ایوز ہوتے ہیں، سی او سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ادارے کا ہیڈ. چند دن پہلے میں ٹریننگ دینے گا، ایک ملک ہے اس کا نام ہے حلیب. نام سنا، سب سے گاڑا حلیب. حلیب کی ٹریننگ تھی تو حلیب کے سی او نے میری ویڈیو دیکھی، انہوں نے اپنی ایچ آر کی ٹیم کو حکم دیا، انہوں نے کہا جی اس بندے کو ہائر کیا جائے. 30 منٹ کی اسپیچ تھی، obvious بزنس گروپ تھا تو میں نے بڑا پیسے چارج کیے ان سے. 30 منٹ کی اسپیچ، سی او سے میری میٹنگ اس کے بعد ہونی تھی. ہم نے کھانا کھایا بیٹھ کے، تو میں نے کہا سر آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ اس نے کہا پاکستان کی 2 بڑی کمپنیوں کو میں لیڈ کر رہا ہوں. میں کہا سر حلیب کو کب سے لیڈ کر رہے ہیں؟ ذرا مزے کی انفارمیشن سنیے گا. وہ کہہ رہا ہے 4 ماہ ہوئے ہیں. میں نے کہا 4 ماہ میں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں حلیب نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی ہی از اے لیڈر. سید مظہر بخاری. میں کہا یہ لیڈر ہے جو بندہ اپنے گرے ہوئے دودھ، پتا کبھی نمبر 1 ہوتا تھا، اول پر آیا، حلیب نیچے چلا گیا، اور بہت نیچے چلا گیا تو ترنگ اس سے اوپر جا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے حلیب کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور میں نے اسپیچ صرف یہ دے دی کہ آنے والے دنوں میں حلیب نے نمبر 1 دوبارہ بننا ہے. سوری ٹیم، 300 لوگ ایسے موٹیویٹڈ، کیونکہ مجھے پتا تھا لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. جس گھر میں، جس نظام میں، جس ادارے میں لیڈر موجود ہے وہ ترقی خود کرے گا. ایک مثال دے رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں ایمفیسس زیادہ اس پہ کروں، پہلے تو سمجھیں امپورٹنٹ ہے. 5 کوالٹیز بتانا آسان کام ہے، ابھی لکھوں گا ٹھک 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 لکھ لیں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا رنجیت سنگھ. رنجیت سنگھ گجرانوالہ کا کسان تھا، لیڈر تھا. لیڈر کا سب سے جو میڈم نے بتائی ہے نا کوالٹی، وہی ڈیفینیشن دوبارہ آنے لگی ہے. اس کے پاس کوالٹی یہ تھی، وہ اچھے بندے سے کام لینا جانتا تھا، اپنی ٹیم بنا کے کام لینا جانتا تھا. اس نے کیا کیا، ایک فرینچ جرنیل تھا، اس کا نام تھا ونچورا. ونچورا کو ہائر کر لیا. تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہو، میں نے تاریخ پچھلے 500 سال کی پڑھی، اس میں واقعہ لکھا ہوا. ونچورا کو ہائر کر لیا. ونچورا ایک بڑا دماغ تھا. ذرا سوچئے جو بڑے دماغ کو اپنا ملازم رکھتا ہے وہ کتنا بڑا دماغ ہوگا. لیڈر کون سا ہے؟ لیڈر جو ٹیم کو ہائر کر کے ٹیم سے کام لے لیتا ہے. ونچورا کو ہائر کر کے کام لے رہا ہے. ایک وقت آتا ہے رنجیت سنگھ مر جاتا ہے. ونچورا حکومت چھوڑتا ہے، جرنیلی چھوڑتا ہے، واپس فرانس چلا جاتا ہے. فرانس کے لوگ اسے کہتے ہیں تم آ گئے ہو. وہ کہہ رہا ہے وہ مر گیا جو لیڈر تھا. جب لیڈر مر گیا تو پھر میرا کام بھی نہیں رہا. آپ میری گزارش سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ لیڈر اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر اس کی لیڈرشپ ہے تو میں جرنیل ہوں، لیڈرشپ نہیں ہے تو پھر جرنیلی کیسے؟ سو تھنگ از دیٹ. اگر دیکھا جائے سی اوز، انہوں نے کہا کہ 73% سی اوز ہٹائے جاتے ہیں اپنی سیٹوں سے، اس کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے لیڈر نہیں ہوتے. یا آپ یہ اگر سننا چاہیں تو دنیا میں نوکریوں سے زیادہ تر لوگ ان کو نکالا جاتا ہے جن میں ذمہ داری کا احساس یا لیڈرشپ ان میں نہیں ہوتی.
تو سی اوز ہٹانے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, یہی وجہ ایک اسکول کو ہیڈ ایک ملتا ہے, اسکول ترقی کر, دوسرا ہیڈ ملتا ہے وہی اسکول ڈاؤن. فرق کس چیز کا ہے؟ ریموول آف سی اوز ان افیکٹو لیڈرشپ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کو اگر آپ جرنلائز کریں, گھر وہ ناکام ہوتے ہیں جس میں لیڈرشپ نہیں ہے. 73% گھر وہ ناکام ہو جاتے ہیں جن میں لیڈرشپ نہیں ہے. کامیاب وہ گھر ہوتے ہیں جن میں لیڈرشپ ہے. ملک وہ ترقی کرتے ہیں. آپ کے 67 سال میں 70 سال کی ہسٹری میں مسئلہ کیا ہوا؟ لیڈرشپ نہیں ہے یہاں. اور جو کئی لوگ ایسے ہیں جو کمپیئر کرتے ہیں جناح کو اور ہمارے کسی اور لیڈر کو, آج کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جناح کو جا کے پڑھیے, ہی واز اے مین آف کریکٹر. جوتی بھی نہیں ہے آج کے لیڈر اس کے, اتنا سچا کھرا انسان تھا. پھاٹک پہ لائن میں گاڑی لگی ہوئی ہے, پی اے اترتا ہے جا کے گاڑی کھلواتا ہے, گورنر جنرل پاکستان, کہتا پھاٹک کھول دیجئے, گاڑی میں پیچھے گورنر جنرل ہے, پھاٹک کھلتا ہے, واپس آتا ہے, جناب بلا لیتا ہے, کہتا ہے کیا کیا تم نے؟ کہتا سر میں نے آپ کے لیے پھاٹک کھلوا دیا ہے. جناب کہتا ہے بند کرواؤ, آج میرے لیے کھلا, صدیوں تک دوسروں کے لیے کھلتا رہے گا. یہ تھا جناب. شاید آج سارے پھاٹک کھل جاتے ہیں, ہم لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کی گاڑیاں اور ان کا 1800 کا عملہ پولیس کا ساتھ جا رہا ہوتا ہے. اس کا ویژن تو یہ تھا. اس کے پاس 10 بچے جاتے ہیں پشاور یونیورسٹی میں ملنے کے لیے کہ آپ یہاں آئے ہوئے, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. پی اے کو جا کے ریکویسٹ, یہ لیڈر کی بتا رہا ہوں مثال, وہ بچوں کو بٹھاتا ہے اپنے پاس, کہتا ہے کیسے آئے ہو؟ سائیکلوں پہ آئے ہیں. کتنوں کی سائیکل کو لائٹ لگی ہوئی ہے؟ سارے کہتے ہیں ہم نے تو لائٹ نہیں لگائی ہوئی. آپ کہتے ہیں میرے ملک میں جانے کے قابل ایک بھی نہیں ہے. میں جو پاکستان 46 کا واقعہ ہے, 47 میں بن رہا ہے, میرے ملک میں جنہوں نے جانا ہے وہ سائیکل پہ لائٹ نہیں لگاتے. اس زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قانون تھا سائیکل کو لائٹ لگی ہوتی تھی. تو ایک بچے نے کہا کہ سر یہ گورے کا قانون ہے. جناب نے کہا قانون قانون ہوتا ہے. یعنی وہ اتنے چھوٹے سے قانون کا بھی اتنا احترام کرنے والا شخص. آج ذرا دیکھیے, بیلٹ نہیں لگائی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, وہ نہیں لگاتا میں بڑھاؤں, ہے نا جی پاکستان لاہور کی حالت. حضور یاد رکھیے گا, ان افیکٹو لیڈرشپ زمانوں کو, سماج کو نیچے گرا دیتی ہے. اور یہی آپ جا کے آج ٹرکی دیکھیے, ایران دیکھیے, جن ملکوں نے ترقی کی, لیڈرشپ. اتنے سے چھوٹے سے اپارٹمنٹ ان کا پریزیڈنٹ سویا ہوتا ہے, زمین پہ فرش پہ سوتا ہے, تھوڑا کھاتا ہے, خود مثال ہے, پوری قوم کو پتا کہ یار وہ خود بھوکا رہ رہا ہے. جب قوم کو پتا ہوگا تو قوم کام کیوں نہیں کرے گی؟ اور ہمیں پتا ہے کہ اگر یہاں سے فقط 10 کلومیٹر اس طرف چلے جائیں, شاید جس طرح شاہی قلعے کی ٹکٹ ہے ویسے ٹکٹیں لگنی ہیں. بڑی تکلیف سے باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو. بندہ اپنی آخرت دیکھ لینا, بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار بڑے بڑے آئے, محل چھوڑ کے چلے گئے, میری کیا اوقات ہے, رہے اللہ کا نام. سو ان افیکٹو لیڈرشپ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے, اور قوموں کی ترقی کی وجہ بھی کیا ہے؟ لیڈرشپ. سو ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیٹر ڈگری ریسرچرز ہیں سارے, یہ خوبصورت ڈیفینیشن اس لیے میں بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے لیڈر کی صرف ایک ڈیفینیشن ہے جس کے فالوورز ہوتے ہیں. سو ہماری میڈم جونسی ہیں, اللہ انہیں لمبی زندگی دے, سلامتی دے, از اے لیڈر. شی از اے لیڈر. کیوں لیڈر ہے؟ ہم سارے بیٹھے نا آج, کیوں؟ امام کا کمال یہ فالوور پیدا ہو جاتے ہیں. لیڈر کا کمال یہ اس کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں کہنا جس کے پیچھے چلنے کو دل کرے وہ لیڈر. جس کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنے کو دل کرے لیڈر. کوئی ایسا شخص ہے جس کو فالو کرنے کو دل کرے. نیکسٹ, یہ جان میکسویل سی جس کا میں نام لے رہا تھا, یہ اس کی کتاب ہے لاز آف لیڈرشپ, میں ریسرچ کر کے کتاب دی ہے. وہ کہتا ہے جی لیڈرشپ از اے انفلوئنس, اثر ڈالنا, پر تاثیر ہونا, جس پہ ہم لمبی بات کر چکے ہیں. ہم نے 40 منٹ آج اسی پہ لگائے ہیں, صرف انفلوئنس پہ. لیڈر وہ ہے جس کا اثر ہے, تاثیر ہے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. کم از کم اس میں انفلوئنس تو ہو نا, اثر تو ڈالے, فرق تو ڈال کے جائے, کہ اس میں کوئی تبدیلی تو آئے. لیڈرشپ از اے انفلوئنس. مجھے معافی دیجیے گا, تھوڑا سا یہ سارا نا علمی باتیں ہیں زیادہ, پہلے والے حصے اور اس حصے میں تھوڑا سا فرق ہے, لیکن اب آپ اس جگہ پہ نہیں رہے. میرے ساتھ اگر چل رہے ہیں تو ان 3 گھنٹوں میں آپ کو کہیں سے اٹھایا کہیں اور لے آیا ہوں. میرے ساتھ ہے نا میری بہنیں؟ نیکسٹ, یہ جوان کرنسی ایڈمز کی ڈیفینیشن ہے, بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے, یہ ہمیں بڑی جلدی سمجھ آئے گی. ڈیفینیشن ہے, اف یور ایکشنز انسپائر ادر, اگر آپ کا عمل دوسرے کو متاثر کرے, جسے آج شروع میں بات کر رہے تھے, عمل متاثر کرے. کاہے کے لیے متاثر کرے؟ ڈریم مور, بڑا خواب دیکھنے کے لیے. لرن مور, سیکھنے کے لیے.
ڈو مور کچھ کر گزرنے کے لیے, بیکم مور کچھ بن جانے کے لیے. یو آر اے لیڈر. اگر آپ کے عمل سے کچھ ایسا ہو, اب یہ نا آف ریکارڈ بات کرنے لگا ہوں, اس کو یہ بڑے دھیان سے سنیے. گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں ایک سیٹ خالی تھی. انہوں نے مجھے 15-20 دن پہلے ریکویسٹ کی کہ قاسم صاحب آپ اگر چاہیں تو یہ آپ کو سیٹ ہم دے دیتے. اس میں سارے لوازمات تھے. عورتیں تھوڑی کمزور دل کی ہوتی ہیں تو یقیناً بیگم نے سائن کس بات پہ کی ہوں گے, کر لیں قاسم صاحب 20واں گریڈ ہے, یہ ساری آفرز ہیں, اتنے لیٹر پیٹرول ہے, تنخواہ بھی اچھی ہے, نیلی بتی بھی ہے, ہمارے بچوں کو بڑی سہولت کو روکے گا نہیں. اس طرح سوچتے ہیں. میں نے انہیں معذرت کر لی تو ہمارے ڈی جی صاحب نے 5 دفعہ مجھے بلا کے پھر کہا کہ یار آپ نہ کرو, ہمیں قابل اس طرح کا بندہ ادھر چاہیے. میں نے انہیں آگے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی. میں نے کہا اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یہ شخص آ جائے گا اور مجھے ایک بار کہہ دے گا کہ قاسم علی شاہ تم آ جاؤ, میں اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤں گا. یہ میں نے بات یقین کریں, اس نے اسی وقت ڈی جی صاحب نے اٹھ کے ہاتھ ملایا. اس نے کہا آپ نے کروڑ روپے کی بات کی ہے. اس کو سمجھ آ گئی اس بندے کو لیڈرشپ کا پتہ ہے, اور وہ نام تھا منصور علی شاہ کا. آپ کبھی اللہ انہیں زندگی دے, اگر ایسا بندہ کل کو چیف جسٹس آیا اس ملک میں, انقلاب ضرور آئے گا, جس کے لیے سارے ایک صف میں کھڑے ہیں, جس کے لیے کوئی بادشاہ نہیں ہے, جس بندے کو پرواہ نہیں ہے اپنے بچوں کی, وہ کہتا ہے مرنا ہے مار دو, اللہ حافظ ہے. اگر اللہ حافظ ہے, اللہ محافظ ہے. اب میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا. کیوں کیا؟ If your action inspire other, اس بندے کے عمل نے مجھے اتنا متاثر کیا. کاہے کے لیے؟ To dream more. زندگی میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں آپ بڑا خواب دیکھنے لگ پڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں چھوٹے مسئلے کی کیا مجال, زندگی تو بڑے بڑے خواب دیکھنے کا نام ہے. جب اللہ نہیں نوازنا ہے میں چھوٹا کیوں سوچوں. یاد رکھیے گا وہ مالک ہے, تم نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مانگو, دنیا میں کسی سے تم مانگو وہ برا مناتا ہے. رب کہتا ہے مانگو میں دینے والا ہوں. ڈریم مور, بڑا سوچئے. لرن مور, سیکھیے. ڈو مور, کچھ کر گزریے. ایک بار زندگی ملی ہے. ڈو مور, بیکم مور, کچھ بن جائیے. آج سے بہتر دن. ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن پچھلے دن گزشتہ دن سے بہتر نہیں ہے. بیکم مور, یو آر اے لیڈر. سو اگر لیڈر بننا ہے تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کیجیے. آپ کا ایکشن انسپائر کرے. اگر آپ کا ایکشن انسپائر نہیں کرتا, ایک بچہ ہے اس کی زندگی بڑا انقلاب آیا, میرے سے ملا ایک دن نا, ایسے کسی نے بیٹھے, یہ مجھے کسی نے واقعہ سنایا, کسی نے بیٹھے اس سے پوچھا یار تمہاری ایک زندگی قاسم صاحب سے پہلے والی ہے, پھر استاد تمہارا آگے قاسم علی, پھر زندگی بدل گئی. اس نے کہا یار یہ عجیب انسان ہے. نیپ نے, چیئرمین نیپ نے سیشن رکھوایا تھا اور میں ریسیپشن پہ چھوٹی سی حیثیت سے کام کر رہا تھا. یہ شخص ہمارے ادارے میں آیا, اس نے بڑے بڑے افسر کھڑے ان کو چھوڑا, سب سے پہلے آ کے مجھے ہاتھ ملا کے پوچھا آپ ٹھیک ہے, آپ خیر سے ہیں. کہتا یہ ہاتھ ملا کے چلا گیا. کہتا میں اپنے ہاتھوں کو کتنی دیر دیکھتا. کہتا میں نے سوچا کہ اتنے بڑے پڑے اس کو پرواہ نہیں ہے, اور یہ اتنے سے بندے کو اتنی اہمیت دیتا ہے. ایکشن انسپائر ادر. کہتا میں نے کہا یار مجھے کسی بڑے رستے پہ چلنا ہے, میں نے زندگی میں کچھ کر کے جانا ہے. حضور والا یاد رکھیے گا, آپ کے عمل اور آپ کی شفقت سے بچے کو متاثر ہونا چاہیے. اگر بچہ متاثر نہیں ہوتا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں. فزکس, کیمسٹری, میتھس, اردو, اسلامیت پڑھانے والے فوجیں پڑھی ہیں, متاثر کرنے والے تھوڑے ہیں. Why not آپ you become a leader. اگر لیڈر بننا ہے تو یہ صفات پیدا کریں. Your action inspire other. آپ کا عمل, آپ کی تحمل, آپ کی بردباری, آپ کا اخلاق, آپ کی حیا, آپ کی کلیئرٹی, آپ کی ایمانداری اگر دوسرے کو متاثر کرتی ہے تو کیا آپ لیڈر ہیں. موو کریں جی, ساتھ ہے میرے. فائنلی وٹ از لیڈرشپ, اسکپ کر رہا ہوں. اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ کوئی کسی وقتی طور پہ نہیں ہے لیڈرشپ کہ بندہ کہ جی میں 2 گھنٹے کے لیڈر ہوتا ہوں, 22 گھنٹے نہیں ہوتا. یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. یو آر اے لیڈر, یو آر اے لیڈر. اٹس اے فل ٹائم ڈیوٹی. یو آر اے لیڈر. سو جو لیڈر ہے وہ لیڈر ہے, وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ جی میں کسی وقت کے لیے لیڈر ہوں, کسی وقت کے لیڈر نہیں ہوں. آپ ہر وقت کے لیے لیڈر ہیں. اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. سوچنے کا انداز ہے, زاویہ نظر ہے, اور اگر زاویہ نظر نہیں ہے تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں. آگے موو کریں جی. یہ بڑی عجیب سی تصویر بنی ہے, بڑا سوچ سمجھ کے سلائیڈ ہم نے ڈالی ہے. لیڈرشپ از اباؤٹ کریکٹر. اور تصویر کیا بنی, ماسک. لیڈرشپ منافقت نہیں ہے.
یہ سچا کھڑا ہونے کا نام ہے کہ جی آپ نے ماسک چڑھا لیا اچھے ہو گئے, اتارا برے ہو گئے. نہ, جو اندر ہے وہی باہر ہے. اسی لیے کردار ہے, اٹس اے کریکٹر. یہ کردار کی بات. اگر آپ میں کریکٹر نہیں, آپ لیڈر نہیں ہے. اگر میری بہنوں آپ نے آگے بڑھنا ہے, زندگی میں ترقی کرنی ہے, اپنے کردار پہ کام کیجیے. جتنا بڑا کردار آپ کو ہوگا اتنے بڑے لیڈر بنو گے. یہی وجہ دنیا کے جتنے بڑے لیڈر لالچی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جو کچھ چھوڑ کے جانا چھوڑ کے چلے جاؤ. 25 سال کی عمر میں جناح کے پاس برے صغیر کی سب سے مہنگی گاڑی تھی. جب اس دنیا سے گیا تو 7 شہروں میں اس کے اتنے بڑے گھر تھے کہ ایک ایک گھر میں ملازمین کی تعداد 20 25 تھی. اور جب گیا تو سارا کچھ دے کے خود گیا ملک کو, کہ ساتھ کوئی لے کے جا نہیں سکا. سکندر گیا تو کہنے لگا کفن سے ہاتھ دونوں باہر نکالو. دنیا سے گیا, اس نے کہا میرے ہاتھ باہر نکال دینا. کسی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دنیا کو پتہ لگ جائے دنیا کو فتح کرنے والا بھی جاتا خالی ہاتھ. کریکٹر, کردار ایک ایسی چیز ہے جو اثر ڈال دیتی ہے. اور سب سے بلند کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کی ذات گرامی کا سب سے حسن آپ کے کردار کی, میرا خیال ہے پھر وہی بات ہے کہ دنیا ساری اکٹھی کر لیں, آپ اتنی صفات آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. اب یہ ریسرچ کئی بہنوں نے پڑھی ہوئے گی, آپ کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے. مائیکل ہارٹ کا نام جانتے ہیں؟ مائیکل ہارٹ, جی بہن بتائیں گی, بتائیں کون ہے؟ انہوں نے سارا ہلایا نا. ہاں, اس نے کیا کیا تھا؟ اس بندے کا بڑا کمال ہے. اس بندے میں سچی بات یقین کرو, اس نے بڑا کمال کام کیا. یہ بات یہی ہم سننا چاہ رہے تھے. اس بندے نے 1979 میں کتاب لکھی, کتاب کا نام تھا دی 100. اور دی 100 کتاب لکھتے شروع کرتا ہے جب, تو وہ بتاتا ہے میں نے دنیا کے موثق ترین انسانوں کی فہرست آج آپ کو دینے لگا ہوں کتاب میں. اور اس کی شرائط میں نے یہ 1 2 3 4 5 ایسے گنواتا ہے, یہ رکھی ہیں, بڑی مشکل شرائط ہے. پہلا نام لکھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتا کیا ہوا اس کے بعد؟ پوری کرسچن کمیونٹی میں پھڈے پڑ گئے, بین ہوگی, کتاب بین ہو گئی. انہوں نے کہا خدا کے بندے, تو خود جون سا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. وہ کہہ رہے میں کیا کروں, مجھے ملا ہی نہیں ایسا کوئی. وہ کہہ رہے میں نے دنیا ڈھونڈی ہے, چھاننیوں سے گزارا ہے, 100 فارمولے بنائے ہیں, مجھے اتنا مؤثر انسان کوئی نہیں ملا اتنا رسول خدا تھے. دی 100. اور وہ ہے کیا؟ کریکٹر. آپ کی ذات گرامی کا کردار اتنا بلند ہے کہ آپ کی ذات گرامی نے کردار کی طاقت سے منوایا. میری گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سو کریکٹر جون سا ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لیڈر کے لیے. نیکسٹ, یہ بھی بہن نے بولا تھا, اٹس اباؤٹ ویژن. اگر آپ میں ویژن ہے, واٹ از ویژن؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف ویژن؟ کوئی بتائے گا جی؟ جی میری بہن. It's the clarity. بیٹا it's the clarity. What is the vision? قریب قریب ہے باتیں. Really? یہ ڈیفینیشن ہے, یہی میں سننا چاہ رہا تھا. ویسے ہم نا بہن, ہم اسکول میں کبھی کریں نا ایسے جواب اچھے, ہم کوئی انعام پھر علیحدہ دیتے ہیں. تو میرا وعدہ ہے میں دوبارہ کبھی آیا تو ایک علیحدہ سے کوئی نا لازمی اپنی بہن کے لیے. آپ بڑی ہیں میرے سے لیکن سچی بات ہے, اتنا خوبصورت جواب آپ سے ملتا ہے نا, سارا آنکھوں پہ جواب بھی سارا آنکھوں. یاد رکھیے گا جو بندہ آج سے اگلے زمانے کو دیکھ لیتا ہے وہ ویژنری ہوتا ہے. سیب کو دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, سیب میں درختوں کو دیکھنا بڑی بات ہے. کیوں ایک سیب میں کتنے بیج ہیں, ان بیجوں میں کتنے درخت ہیں, ان درختوں میں کتنے سیب ہیں, لامحدود. سو یاد رکھیے گا ویژنری انسان آج میں بیٹھ کے کل کو دیکھتا ہے. اقبال نے خواب دیا, کیا تھا؟ ویژن. اقبال واز اے ویژنری مین. اندازہ کریں دنیا کے ویژنری انسانوں کے نام زندہ رہ جاتے ہیں. اقبال ویژن دینے والا تھا آپ کو, نام زندہ اس کا. اقبال کا خواب تھا پاکستان, ہم اسی پاکستان میں جو اقبال کا خواب تھا. شاید ویسا نہیں جیسا اقبال نے چاہا ہوگا, اس لیے آئندہ بننا ہے, ابھی بن رہا ہے انشاءاللہ. ویژن. شیخ سعدی قرازی اپنے وقت کے بڑے انسان تھے. آپ گھر تشریف فرما تھے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے, دستک ہوتی ہے, دروازہ کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں 80 سال کا اندھا بیکاری کھڑا ہے, رو رہا ہے, اندھا بیکاری رو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کچھ چاہیے؟ وہ کہتا ہے جی نہیں, میں ایک سوال لے کے آیا ہوں. کیا؟
کہتے سوال میرا یہ ہے کہ مجھ سے بڑا بدقسمت ہے آج کے زمانے میں؟ شیخ فرماتے ہیں کاہے کی بدقسمتی؟ وہ کہتے ہیں جی میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، بصارت سے محروم، 80 سال کی میری عمر ہے، میں نے دنیا ہی نہیں دیکھی، مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ تو شیخ کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تجھ سے بڑا بدقسمت وہ ہے جس کی آنکھوں میں بصارت ہے، زندگی میں بصیرت نہیں ہے۔ ویژن کے بغیر انسان اندھا ہے جی۔ اور مسلمان مومن ایمان والا ویژنری انسان ہوتا ہے، اس کو اپنی منزل جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ میرا قدم مجھے کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ جبکہ دیکھیے جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، میں جیل میں گیا قیدیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے، مجھے ایک بچہ ملا جس نے مرڈر کیا تھا، ایم اے انگلش بھی کیا ہوا تھا گورنمنٹ کالج سے۔ اب گورنمنٹ کالج سے ایم اے انگلش کہاں، مرڈر کرنا کہاں؟ میں کہا کیوں کر دیا؟ جب اس کا کتھارسس کیا، بات چیت ریپو بلڈ کی، پاس بٹھایا، پانی پوچھا، بڑے وہ رونے لگ پڑا، کہتا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے جس طرح قدم اٹھایا میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ دنیا میں بڑے لوگ قدم اٹھاتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کل کو کدھر پہنچ جانا ہے۔ ویژنری وہ شخص ہے جو قدم رکھتا ہے تو وہ اس طرف جاتا ہے جس طرف، مثلا میں ٹریننگ میرا کام، میں بتا رہا تھا بریک میں بھی بہن کو کہ مجھے بے شمار گروپس رابطہ کرتے ہیں، لیکن میں فوراً سوچتا ہوں کہ یہ میرا کام کس طرف جا رہا ہے مجھے لے کے۔ خوف خدا سے کہیں غلطی ایسی نہ ہو جائے کہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں کل کو ذمہ داری میری آئے تو نقصان ہو جائے۔ ذمہ داری تو میری ہے، یا میں ایسی بات کہہ دوں، دیکھیں میں اپنی باتوں پہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں۔ اس ٹریننگ کا 4 گھنٹے کی ٹریننگ کا قیامت کے روز میں نے جواب دینا ہے کہ آپ نے قاسم صاحب یہ باتیں سکھائی تھیں، آپ کی پیچھے اس کے نیت محرک کیا تھا؟ اب جواب دیجئے، آپ نے اگر ویژن پڑھایا تھا کس نیت سے پڑھایا تھا؟ تو میں نے اس نیت سے ویژن آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ آج اور آئندہ وقت کا ایک خواب رکھیے، خیال رکھیے، گول یا ٹارگٹ رکھیے۔ بہن نے کہا تھا گول، صحیح کہا تھا، صرف کیا آج میں رہتے ہوئے کل کا پلان کہ میں جا کدھر رہا ہوں۔ 2 چیزوں کے پہرے دار بننا ہے، بڑے دھیان سے، جملہ کیا ہے؟ 2 چیزوں کے پہرے دار، ایک سوچ کا، ایک عمل کا۔ سوچ پہلے، عمل بعد میں۔ جو بندہ اپنے سوچ کا اور عمل کا پہرے دار ہے وہ ہے ویژنری انسان۔ میرے بیٹے نے گھر کے ملازم کو ڈانٹ دیا، میں نے بچے کو کبھی نہیں مارا، لیکن اس دن میں نے مارا۔ میں نے کہا میں اپنے بچے میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، تکبر برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ تکبر وہ صفت ہے جو اجاڑ دیتی ہے انسان کو۔ میں نے اس ویژن سے سوچا، میں نے کہاں سیکھا؟ تاریخ کے ایک بڑے انسان کے نام سے، 13 سال کا سر سید اپنے گھر کے ملازم کو چپیڑ مار دیتا ہے، ماں 3 دن گھر نہیں داخل کرنے دیتی، کہتی تو نے آنا نہیں ہے، اس سے معافی مانگے گا تو آئے گا۔ یاد رکھیے گا، ایک قدم کل کو کتنا بڑا انسان۔ عیدی 2 آنے ماں دے رہی ہے، لے میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے، 2 آنے ہیں، ایک آنا کھانا ہے، ایک آنا بانٹنا ہے، بنتا ہے عیدی۔ ہماری ماں آج کی کیا کہتی ہے؟ پتر ٹفن پایا پورا کھائیں۔ یہ المیہ ہے، معذرت کے ساتھ یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے بچوں میں جگرا حوصلہ ڈالے نہیں۔ یہ ویژن والا بندہ سوچے گا، عیدی کی ماں تو سوچے گی بھائی۔ اور ویژن کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے، ویژن کے لیے تعلیم کا تعلق نہیں ہے۔ ویژن اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، سوچنے سے ہوتا ہے، سنگت سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ الہدا میں ہو ماشاءاللہ سے، یہ ویژنری گروپ ہے، اس آنے والے زمانوں میں اس نے اور پھیلنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ ہی بہت بڑا عالم ہے، یقین کیجئے، اگر آپ اس گروپ سے اٹیچ ہیں۔ یہاں سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تہذیب ہے، شائستگی ہے، یہاں برکت محسوس ہوتی ہے، اس جگہ میں برکت محسوس ہوتی ہے۔ تو حضور والا یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کی زندگی میں ویژن ہوگا تو آپ قدم اٹھاتے سوچو گے، سوچتے بھی سوچو گے۔ اگر آپ قدم اٹھاتے سوچتے ہوئے نہیں سوچتے تو آپ ویژنری نہیں۔ ایک یہ بھی ہے، ماؤں کو میں کہہ رہا ہوں صرف، اور جو آنے والے وقتوں میں ہم سارے نانی دادی، ہم دادے پردادے بننے والے لوگ ہیں نا، زمانہ تو ایسے گزرتا ہے پتہ نہیں لگتا۔ میں اپنی دادی کے پاس بیٹھ کے کہتا تھا کبھی تمہیں پتا تم دادی بن جانا، کہتے ابھی کل کی بات ہے، میں گاؤں میں کھیلا کرتی تھی، میری 2 پونی ہوتی تھی، میں چھوٹی سی تھی، اور یہ 80 سال گزر گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے بچوں کو، نسلوں کو ویژن دو۔ نیکسٹ کوسچن، میرے سوالوں کو نا خدا را سیکھنے کی نیت سے لیجیے گا۔ اگر میں کسی قوم کی مثال دوں تو میرا اس کا کہتے ہیں میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، میری نہیں بات سمجھے۔ بعض لوگ باعث ہوتے ہیں نا، میں پچھلے دنوں کہیں ٹریننگ دے رہا تھا بہن، تو میرے منہ سے نکلا آپ نے سنا ہے، آپ نے سنا ہے، آپ نے سنا ہے، اور آپ میری بات سن رہے ہیں، بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میری آپ سے لڑائی ہے، آپ سنیوں کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے معافی مانگی، میں کہا حضور میں نے تو کہا ہی نہیں، آپ نے 3-4 بار سنی سانا اس طرح، میں کہا جی میں معافی مانگتا ہوں، آپ کو سنائی یہ دے رہا تھا۔
ٹھیک ہے, میرا سوال ہے جی اگلا آپ سے, دنیا میں کس قوم کے سب سے کم بیکاری ہیں؟ او, کس نے جواب دی؟ ماں جی کمال, سچی بات ہے. کیا میں تو کہاں آ گیا جی, مجھے غلط جگہ بلا لیا آپ نے. اتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور میں ان میں آگے آج پھنس گیا. میں تو صحیح کہوں گا سکھ واحد قوم ہے جس کے سب سے کم بیکاری ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کسی کو؟ ماں جی آپ ہی بتائیں گے. یہ تو ہم بھی نہیں کر سکتے نا ماں جی, یہ تو ہمارا مسلمان کے لیے تو بڑی سختی سے منع ہے. حدیث دیکھیے, سختی سے منع ہے. اتنی خودداری کا حکم ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے دستے لگا کے دی. برداشت کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ سکھ ہو اور وہ مانگا. سب سے زیادہ چیریٹی کون سی قوم کرتی ہے؟ مسلمان. اس کا مطلب کبھی غور سے سنا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں میرے بچوں کو میں بہت سا صدقہ دیتا ہوں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے بہت سا صدقہ لیتے ہیں. سمجھ آئی گزارش میری؟ سمجھ رہی؟ وہ کون سے خلیفہ تھے جن کے دور میں زکوٰۃ لے کے جائی جاتی تھی, لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا؟ کیا یہ کامیابی ہے؟ یہ کامیابی ہو آدھی سوسائٹی زکوٰۃ لے رہی ہو. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ مشکل باتیں کر رہا ہوں میں جان کے, سوچنے پہ مجبور کر رہا ہوں. خدا کے لیے مچھلی پکڑ کے کھلانے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے تاکہ محتاجی کسی کی ختم ہو جائے. سکھ قوم کا کمال ماں جی یہ ہے کہ آج سے, یہ بھی ونچورا کا کمال ہے, 200 سال پہلے ونچورا تھا. ونچورا واز جرنیل, میں پہلے بتا چکا ہوں. ونچورا اس کا نا وہ تھا مجلس مشاورت میں شامل ہے. جیسے میں, اللہ نے اعزاز دیا مجھے, کئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر نے اپنا وہ رکھا ہوا ہے, ایڈوائزر رکھا ہوا ہے, ہوتا ہے نا جی, مشیر رکھا ہوا ہے. یو ٹی سے میں پڑھوں تو وائس چانسلر صاحب مجھے بلاتے ہیں, قاسم صاحب آپ آئیے, چائے پیجیے, آپ ہمارے شاگرد بھی ہیں, ہمیں مشورہ دیجیے, یونیورسٹی کو ہم ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے اعزاز دے دیا. اس کا مجلس مشاورت تھا ونچورا. اس نے ایک دن ونچورا کو بلا کے کہا میں چاہتا ہوں سکھ قوم محتاج رہوں. جواب بڑا خوبصورت ہے, دھیان سے سننے والا. ونچورا نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا فقط عورت کے لیے تعلیم لازم کر دو. آگے سے اس نے کہا عورت یعنی بچیوں کی بات کر رہے, کہتا نانیوں دادیوں سے لے کر چھوٹی بچی تک. اس نے کہا مرد, کہتا خیر ہے, کہتا تمہاری نسل میں محتاج پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. اور یہ 200 سال کا ویژن تھا, انہوں نے تعلیم لازم کر دی. ہسٹری جا کے پڑھیے, عورت کسی عمر کے لیے اس کے لیے تعلیم اپنے زمانے کی. ایف اے بی اے تو اس زمانے میں نہیں تھا 200 سال پہلے. جو اب ہم یہ کیا کر رہے ہیں آج, تعلیم ہی ہے نا, علم اور تربیت, اور علم کی بات ہی ہو رہی, تربیت کی بات ہو رہی ہے, سکھانے کی بات ہو رہی ہے. اس نے کہا اپنے زمانے کا بہترین علم عورت پہ لازم کر دو, تمہاری جو نسل بنے گی بیکاری نہیں ہوئے گی. آج دنیا میں سب سے کم بیکاری شاید نہ ہونے کے برابر, آٹے میں نمک کے برابر سکھ ہے. آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ذرا دیکھیے گا کیا پڑھا رہا ہوں, سمجھ ہے مثال سمجھ آئی؟ 200 سال پہلے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا, بیکاری نہیں آئیں گے, بیکاری نہیں آئیں گے. جملہ لکھ لیجئے گا, اگر آپ نے اپنی نسل میں خودداری اور علم پیدا کر دیا, علم کا شوق اور خودداری پیدا کر دیا, آپ کی نسل میں بھیک مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا.